بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 49 اور 50 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے، اور متن کی عبارت ہے وَالتَّوْجِيهُ أَن يُوَجِّهَ الْمُنَاظِرُ كَلَامَهُ إِلَى كَلَامِ الْخَصْمِ۔ اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمٰن نے منع، نقض اور معارضہ کی تعریفیں ذکر کی ہے نا۔ اب توجیہ کی تعریف ذکر کر رہے ہیں۔ تو شارح کا یہ طریقہ ہے کہ وہ آگے پیچھے سے ربط پیدا کرتے ہیں نا، دونوں کو جوڑ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہ دونوں میں ربط پیدا کر رہے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں کہ منع، نقض اور معارضہ کے بعد ہی توجیہ کی تعریف کیوں ماتن علیہ الرحمٰن نے، مصنف علیہ الرحمٰن نے ذکر کی۔ تو کہتے ہیں کہ اصل میں توجیہ نام کس چیز کا ہے؟ توجیہ کہتے ہیں کہ مناظر اپنے کلام کا رخ مد مقابل کے کلام کی طرف رکھے، اس کے کلام کا رخ کدھر ہو؟ مد مقابل کے کلام کی طرف۔ اور مناظر کا جو کلام ہوتا ہے وہ یا تو منع کے طور پر ہوتا ہے، یا نقض کے طور پر ہوتا ہے، یا معارضہ کے طور پر ہوتا ہے۔ عموماً مناظر کا جو کلام ہوتا ہے وہ یا تو منع کے طور پر ہوتا ہے، یعنی وہ مد مقابل کے کلام پر منع وارد کرتا ہے، یا نقض وارد کرتا ہے، یا معارضہ وارد کرتا ہے۔ تو عموماً زیادہ تر یہی ہے کہ مناظر کا کلام یا تو منع کی حیثیت سے ہوتا ہے، یا نقض کی حیثیت سے ہوتا ہے، یا معارضہ کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے منع، نقض اور معارضہ ہی کے بعد مصنف علیہ الرحمٰن نے توجیہ کی تعریف ذکر کی ہے۔ توجیہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ توجیہ کہتے ہیں کہ مناظر کے کلام کا رخ مد مقابل کے کلام کی طرف ہو، کہ مد مقابل نے جو کلام پیش کیا ہے اب اس کلام پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ منع وارد کرنا ہے، یا نقض وارد کرنا ہے، یا معارضہ قائم کرنا ہے۔ تو یہی کیا ہے؟ توجیہ۔ اسی کا نام کیا ہے؟ توجیہ۔ بہت آسان ہے۔ ایک اصطلاح ہے غصب کی۔ کیا ہے؟ غصب کا ویسے تو لغوی معنی ہوتا ہے چھین لینا، سمجھ گئے؟ لیکن غصب کی یہاں تعریف جو کی گئی ہے بڑی پیاری ہے، کسی دوسرے کا مقام چھین لینا، کسی دوسرے کا منصب چھین کر کے خود اختیار کر لینا، سمجھ گئے صاحب؟ یہ کیا ہے؟ غصب۔ یہ کیا ہے؟ غصب۔ جیسے اس کی مثال بھی انہوں نے بڑی پیاری دی، جیسے کہ آپ اپنے دعویٰ کے اس بات پر کسی بڑی شخصیت کا قول نقل کر رہے ہیں۔ آپ اپنے دعویٰ کے اس بات میں کسی بڑی شخصیت کا قول نقل کر رہے ہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو ناقل کے منصب پر فائز کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو ناقل کے منصب پر فائز کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ناقل ہی رہیں، کچھ اور نہ بن جائیں۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ دوسرے کا قول نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد جیسے اس بزرگ شخصیت نے استدلال کیا تھا ویسے آپ نے بھی استدلال کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ کا کام تھا صرف نقل کرنا، استدلال کرنا نہیں۔ جب آپ نے نقل کے بعد استدلال کرنا شروع کر دیا تو آپ نے دوسرے کا منصب کیا کر لیا؟ چھین لیا۔ سمجھ گئے صاحب؟ جیسے ناقل کہے، مثال دی ہے کہ وہ مظاہر کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی بیوی کو اپنی محرمات میں سے کسی سے کیا دے؟ تشبیہ دے، اس کے ایسے اعضاء سے تشبیہ دے جن کی تعبیر کل سے کی جاتی ہے، جن سے کل کی تعبیر کی جاتی ہے۔ تو اسلام میں یہ عمل ناپسندیدہ بھی ہے، اور پھر اس کی عورت اس پر حرام بھی ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ اس کا زہار کا کفارہ نہ ادا کرے۔ زہار کے کفارے میں قرآن کریم نے 3 چیزیں بتائی ہیں: تحریر و رقبہ، ایک غلام کو آزاد کرنا، پھر اگر غلام کی استطاعت نہ ہو تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں۔ شہرین متتابعین کا لفظ ہے، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک اور قید ہے، من قبل ان یتماسا۔ کیا ہے؟ من قبل ان یتماسا،
شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، ایک دوسرے کے قریب ہونے یعنی جمع کرنے سے پہلے پہلے 2 ماہ کے کیا کرنے ہیں؟ روزہ رکھنے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف کیا ہے کہ آدمی اگر روزوں سے کفارہ ادا کر رہا ہے تو 2 ماہ کے روزے رکھے اور ان 2 ماہ کے درمیان آدمی عورت سے جمع نہ کرے، کیونکہ قید ہے من قبل ان یتماسا کہ جمع کرنے سے پہلے پہلے کیا کر لے؟ 2 ماہ کے روزے رکھ لے۔ ٹھیک ہے صاحب، لہذا اگر روزہ رکھ رہا ہے اور درمیان میں عورت سے جمع بھی کر لیا تو پھر اسے اثر 9 روزے رکھنے پڑے گی، کیونکہ حکم ہی ہے من قبل ان یتماسا۔ ہاں، جمع کرنے سے پہلے 2 ماہ کے مسلسل روزے کیا ہونے چاہیے؟ پائے جانے چاہیے، اور جب بیچ میں جمع کر لیا تو نہیں پایا گیا، مسلسل روزہ رکھنا۔ تو آدمی کا موقف ہے یہی کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے۔ وہ اپنے موقف کے ثبوت میں امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ قول نقل کرے کہ قال ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فرمایا ہے کہ مظاہر جو ہے روزہ رکھنے کے دوران عورت سے جمع نہیں کرے گا، اگر جمع کرے گا تو پھر اثر 9 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو چونکہ یہ ناقل ہے، نقل کر رہا ہے امام اعظم کا قول، تو اسے صرف قول ہی نقل کرنا چاہیے، اس کے بعد استدلال نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر وہ اس کے بعد استدلال کرنا شروع کر دے اور یہ کہہ دے کہ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ 2 ماہ کے روزے رکھنے کے دوران جمع نہیں کرنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، جمع کرنے سے پہلے پہلے 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں، لہذا اب شرط ہوا کہ جو 2 ماہ کے روزے رکھنے کی مدت ہے یہ کیا ہو؟ جمع سے کیا ہو؟ خالی، اور پھر جب جمع کر لیا تو جمع سے خالی ہوا نہیں، لہذا شرط نہیں پائی گئی، اور جب شرط نہیں پائی گئی تو پھر اسے اثر 9 2 ماہ کے روزے رکھنے ہوں گے، اور جو روزے رکھ لیے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس طرح سے اگر وہ استدلال کرنے لگے تو استدلال کرنا اس کا منصب نہیں تھا، استدلال کرنا اس کا منصب نہیں تھا، سمجھ گئے سر؟ تو کہتے ہیں الغصب شروع سے دیکھیں یہاں سے، ثم لا بد فی المناظرۃ من التوجیہ، پھر مناظرہ میں توجیہ کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، فلا بد من بیانہ، لہذا توجیہ کا بیان کرنا ضروری ہوا۔ ولذالک قال، اسی بنیاد پر مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا والتوجیہ ان یوجہ المناظر کلامہ منعا او نقضا او معارضۃ الی کلام الخصب الی کلام الخصم، اور توجیہ یہ ہے کہ مناظر اپنے کلام کا رخ خصم کے کلام کی طرف رکھے، اور اس کا کلام ہوگا کیا؟ منع کے طور پر، اور نقضن یا نقض کے طور پر، اور معارضتن یا معارضہ کے طور پر۔ توجیہ یہ ہے کہ مناظر اپنے کلام کا رخ بطور منع یا بطور نقض یا بطور معارضہ مد مقابل کے کلام کی طرف رکھے۔ والغصب اخذ منصب الغیر، اور غصب کہتے ہیں غیر کا منصب چھین لینا، وہو غیر مستحسن، اور یہ ناپسندیدہ ہے۔ کما اذا قال احد ناقلا، مثال کے طور پر جب کوئی نقل پیش کرتے ہوئے کہے قال ابو حنیفہ و محمد رضی اللہ عنہما اذا جامع المظاہر فی خلال صیام الکفارۃ استعنف، یہ امام اعظم کا قول ہے، جب مظاہر کفارے کے روزوں کے دوران عورت سے جماع کر لے استعنفا، تو اسے از سر 9 2 ماہ کے روزے رکھنے ہوں گے۔ تو صرف اسے اتنا ہی کہہ کہ بند کر دینا چاہیے تھا، نقل کر چکا، اس کا منصب پورا ہو گیا، اس کا کام پورا ہو گیا، لیکن کیا ہے ثم استدل بانہ، پھر اس نے اس طور سے دلیل پیش کرنا شروع کیا انہو قال، انہو کہ وہ کہے قال سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے قبل ان یتماسا، قرآن کریم میں من قبل ان یتماسا ہے نا، من قبل ان یتماسا ہے، تو یہاں زبر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من قبل ان یتماسا، کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے ایک دوسرے کے قریب ہونے سے
پہلے. فذالک یقتضی تقدیم الکفارۃ علی المسیس، تو اللہ کا یہ ارشاد جماع پر کفارے کی تقدیم کا تقاضا کرتا ہے کہ جماع پر کفارہ کیا ہو؟ مقدم ہو. تو اللہ کا یہ ارشاد جماع پر کفارے کی تقدیم کا تقاضا کرتا ہے. ومن ضرورت التقدیم الاخلاء عن الجماع، اور تقدیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماع سے خالی ہو. تقدیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماع سے کیا ہو؟ خالی ہو. فلما فات بالمجامعۃ التقدیم، لہذا جب جماع کر لینے کے سبب تقدیم فوت ہو گئی، یلزم ان یستأنف، تو اثر نو 2 ماہ کے روزے رکھنے لازم ہوں گے. لیوجد الاخلاء عملا بقدر الامکان، تاکہ حتی المقدور عمل کے پیش نظر، تاکہ حتی المقدور عمل کرتے ہوئے جماع سے خالی ہونے کا عمل کیا ہو جائے؟ پا لیا جائے. جماع سے خالی ہونا کیا ہے؟ پا لیا جائے. فَإِنَّهُ كَانَ، اچھا تو کیوں اسے غصب کہیں گے؟ فَإِنَّهُ كَانَ مَنْصَبُ النَّاقِلِ تَصْحِيحًا نقل فاسد، کیونکہ ناقل کا منصب صرف اور صرف نقل کی تصحیح ہے، یعنی اسے یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ واقعی یہ امام اعظم کا قول ہے. کوئی کتاب بتا دیتا کہ فلاں کتاب میں فلاں صفحے میں امام اعظم نے اسے ذکر کیا ہے، اس کا کام استدلال کرنا نہیں تھا. فلما شرع فی الاستدلال اخذ منصب مدعی، تو جب اس نے استدلال کرنا شروع کر دیا تو اس نے مدعی کا منصب کیا کر لیا؟ اختیار کر لیا. سمجھ لیجیے صاحب، یہ ہوا. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. البتہ میں وہ آیت بتا دیتا ہوں، وہ آیت دیکھو کیا ہے حضرت صاحب. وہ آیت ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو جو یہ نہ پا سکے یعنی غلام آزاد نہ کر سکے تو اسے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں. من قبل ان یتماسا، ایک دوسرے کے قریب ہونے سے پہلے یعنی جماع سے پہلے. فمن لم یستطع، پھر جو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو، فاطعام 60 مسکینہ، تو اسے کیا کرنا ہے؟ 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. سمجھ لیجیے.